اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خوب سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد و آل محمد کا محب بنایا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ موالیان حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے محب اور شیعان علی بہت زیادہ محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہیں، اور محمد و آل محمد کے نام پہ اور ان کی باقاعدہ ان کے مذہب کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور کرنے چاہیے۔ تو کچھ تاجر حضرات ہیں جو ان کو سوائے لوٹنے کے اور کوئی کام بھی نہیں ہے، نہ دین کا ان کو خود پتہ ہے، وہ آ گئے ہیں ممبر پہ، دین کس طرح پہنچانا ان کو نہیں تمیز، وہ کسی حوزے سے نہیں پڑھے، کسی درس کے میں نہیں گئے، وہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی اچھے استاد کے سامنے نہیں بیٹھے، درس حاصل نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ پھر ان پڑھ لوگ، جہل مرکب لوگ، ان کو کیا کہوں میں، وہ آ جاتے ہیں اور سادہ مومنین کا ان کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ممبر پہ آ جاتے ہیں، ایسی غلیظ حرکات انجام دیتے ہیں۔ تجارت تو دور کی بات ہے، اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد واضح اس سے بھی زیادہ سختی سے بات کریں گے جو یہ تجارت کر رہے ہیں۔ اب جو افسوس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک جہل مرکب جس کو تمیز ہی نہیں ہے ممبر کی، رسول خدا نے سچ فرمایا تھا، ہمارا ان کے فرمان پہ جان قربان ہے، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا، بندر آ جائیں گے ممبر پہ اور وہ ممبر کو پامال کریں گے۔ تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ آج بندروں کے ہاتھوں میں ممبر آ چکا ہے اس وقت۔ دیکھیں ناظرین کہ مشتاق شاہ ذاکر ہے، سید لکھواتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، اس کا ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، یہ بندہ کس طرح ممبر پہ غلاظت اور کس طرح فضول کام کر رہا ہے، اس کو شرم ہی نہیں آئی، ممبر کا تقدس کا ہی اس کو نہیں تمیز۔ اس طرح کے لوگ جب ممبر پہ آتے ہیں تو میں اس ممبر کو ممبر نہیں کہہ سکتا۔ وہ جیسے کہ دربار شام میں معصوم نے فرمایا تھا کہ یہ لکڑی کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے بکواس کر رہا ہے، اسی طرح یہ لکڑی کا ڈھیر ہے جس پہ یہ بندہ کھڑا ہے۔ اس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ یہ ممبر، جس ممبر پہ مجھے ممبر بنا کے دیا گیا ہے، مجھے ذکر حسین کے لیے دیا گیا ہے، مجھے ذکر رسول خدا کے لیے دیا گیا ہے، محمد و آل محمد کے مناقب پڑھنے کے لیے دیا گیا، اس نے اس کو لکڑی کے ڈھیر میں تبدیل کیا کردار اپنے کی وجہ سے۔ تو کیا کہوں میں اس کے بارے میں کہ ایک مومن سے ممکن ہے غلطی ہو گئی اس وجہ سے، انسان ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بندہ اس کو تھپڑ مار دے، اور وہ بھی ممبر پہ کھڑے ہو کے تھپڑ مار دے۔ کس کتاب سے یہ چیزیں ملی ہیں ان کو؟ انسان کی ایک عظمت ہے، مومن کا ایک مقام ہے، احترام ہے، مومن نہ بھی ہو، فقط انسان، لفظ انسان جس پہ صادق آتا ہے اس کا احترام ہے۔ جانور کے منہ پہ بھی تھپڑ نہیں مارنا چاہیے، معصوم فرماتے ہیں جانور کے منہ پہ تھپڑ نہ مارو، کیوں؟ کیونکہ اس سے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جانور کے منہ پہ بھی تھپڑ مارنا جرم ہے، تو یہ انسان کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے۔ اور نیچے ناظرین بیٹھ کے واہ واہ کر رہے تھے اور ایک نے ماشاءاللہ نیچے کہا ہے۔ کیسی خبیث ہو گئے لوگ نیچے بیٹھنے والے بھی، کہ بجائے اس کو روکنے کے کہ کس طرح تم غلط فعل انجام کر رہے ہو، تو غلط فعل انجام دے رہا ہے وہ، تم نیچے بیٹھ کے واہ واہ کر رہے ہو۔ اور ایک جانور کے منہ پہ مارنا بھی جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔
اور ایک ذکر آل محمد کرنے والے بندے کے منہ پہ مارنا، کیا یہ صحیح ہے؟ شریعت میں اگر امام زمانہ کی حکومت ہوتی، وہ حاضر ہوتے اس وقت، یعنی ظاہری طور پہ، ویسے تو ہر وقت حاضر ہیں، ظاہری طور پہ اگر ان کی حکومت ہوتی تو وہ اس پہ دیت لاگو کرتے اور اس کو باقاعدہ سزا دیتے۔ اگر یہ باقاعدہ حدیث معصومین میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مومن کو مارا جائے، اگر اس کا منہ سرخ ہو جائے یا جسم سرخ ہو جائے، دیت واجب ہو جاتی ہے۔ اپنے شاگرد کو، استاد کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے شاگرد کو مارے، یہ فقہ محمد و آل محمد میں ہے۔ یہ کون ہے؟ ناظرین، سب سے بڑی جو غلطی ہے یہ آپ لوگوں کی ہے مومنین۔ بے شک آپ آل محمد سے محبت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، مگر ان تاجروں کو کیا بلا کے کیا سننا چاہتے ہیں ان سے؟ نہ تو ان کو قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ فقہ آتی، کچھ بھی نہیں آتا، نہ فضائل آتے ہیں، نہ مصائب آتے ہیں، گانوں کی سروں میں لگا لگا کے انہوں نے کوئی قصیدے بنائے ہوئے ہیں خود ساختہ، باں باں کرتے رہتے ہیں، آپ نیچے سے باں باں کرتے ہیں اور اندھا دھند پیسہ دیتے ہیں۔ جو صاحب علم لوگ ہیں ان کو آپ کہتے ہو یہ مقصر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ایت اللہ محمد حسین نجفی علی اللہ مقامہ نے آج سے تقریباً 50 سال، تقریباً 30-35 سال، 35 سال یا 30 سال پہلے اپنی کتب میں ان کا بھانڈا کھولا، ان ذاکروں کا، اور ان جیسے ناظرین کا جو نیچے فضول بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ میں کہہ رہا ہوں، بعض ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے، پڑھی لکھی شخصیات ہیں الحمدللہ۔ پاکستان اب تبدیل ہوتا جا رہا ہے، پاکستان کی آزاداری رنگ تبدیل کر رہی ہے، ہونی چاہیے، مگر یہ کچھ فیصد ہیں جو جہل ہیں۔ تو انہوں نے آج سے تقریباً 35 سال پہلے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا، تو لوگ مقصر اور پتہ نہیں کیا ان لوگوں نے باں شروع کر دی کہ یہ غلط ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اب ہمیں سمجھ آئے کہ واقعی وہ سچ لکھ کر گئے ہیں۔ محفل و مجالس ان کی کتاب پڑھیں، شہادت الدرین پڑھیں، اس کے مقدمہ اور اس کے آگے چند صفات پڑھیں تو واضح نظر آ جائے گا کہ جس چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا وہ بالکل آج کل فٹ آتی ہیں ان پہ۔ تو میں ناظرین سے آخر میں یہی کہوں گا کہ ان لوگوں کو روکا جائے، خود بچوں، اپنے بچوں کو بچاؤ، پہچانو یہ کون ہیں، ان کو کون ممبر پہ لے آیا کہ کھڑا کرتا ہے۔ اور میں پاکستان کے علماء کرام سے گزارش کروں گا، آپ مہربانی کریں، آپ سوئے کیوں پڑے ہیں؟ اٹھیں، ان لوگوں کو پابندیاں لگائیں اور ان لوگوں کو روکیں، ان پابندیوں پہ پابندیاں لگائیں جو تاجر کو پڑھاتے ہیں۔ باقاعدہ کوئی سلیبس منتخب کریں، جو بندہ وہ سلیبس پاس کرے، کلیئر کرے، پڑھے اچھی طرح، اس کے بعد امتحان لیں، اس کے بعد وہ ممبر پہ آئے۔ ہر ایرا غیرہ آتا ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا، وہی ممبر پہ آ کے باں کرنا شروع کر دیتا ہے اور چورون بیچتا ہے آ کے۔ تو علماء کرام سے گزارش کروں گا، میں قائد ملت سے گزارش کروں گا اور ان کے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ کب تک یہ حال ہوتا رہے گا، کب تک یہ دھندا چلتا رہے گا؟ اہل سنت ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے، وہ ہمیں تانے دیتے ہیں، یہ آپ کی ممبر کا حال ہے، یہ آپ کی جب ممبر کا یہ حال ہے تو نیچے کیا ہوتا ہوگا؟ اور آپ شام غریبہ کو کیا کام کرتے ہوں گے جب سب لائٹیں بند ہو جاتی ہیں؟ تو ہم نے تانے کھا کے اب کب تک برداشت کرنا ہے؟ ہم پتہ نہیں کیا ان کو کس طرح سے ہم ان کو جواب دیتے ہیں، اور یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ تو آخر میں دعا گو ہوں کہ میرا مالک ان لوگوں کو ہدایت فرما، ان لوگوں کو ہدایت فرما، اگر ہدایت کے قابل، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان لوگوں کو غرق فرما، جو ان کو بلاتے ہیں ان کو بھی ہدایت فرما۔ ناظرین، اگر کوئی الفاظ ہمارے سخت لگے ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، دل کا درد ہے جو بیان کرتا ہوں۔ کن لوگوں کو آپ پڑھا رہے ہو؟ افسوس ہے، افسوس ہے۔ آخر میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صراط المستقیم جو مولا اسلام کی ولایت ہے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔